سامعین انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک شیر دل بہادر جوان نے گندگی اور تعفن کی علامت ملعون سلیمان رشدی کو چاقو سے واصل جہنم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالآخر یہ سلیمان رشدی ہے کون؟ اسے کس نے اور کیوں مارنے کی کوشش کی؟ سلیمان رشدی کا جرم کیا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا؟ ملعون سلیمان رشدی زندہ ہے یا مر گیا؟ نیو یارک کی عدالت میں کیس پر کیا پیش رفت ہوئی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سامعین انفو کو لازماً سبسکرائب کر لیجیے۔ محترم ناظرین، 1988 میں برطانیہ میں مقیم ایک ہندوستانی نژاد سلمان رشدی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی ایک کتاب تحریر کی، جس میں نبی اکرم کی توہین کے علاوہ یہ حرزہ سرائی بھی کی گئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ خود ان کے اپنے افکار و خیالات کا مجموعہ ہے۔ سلمان رشدی کی اس کتاب کے سامنے آتے ہی تمام عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مغرب میں اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اس سے دنیا بھر میں موجود 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا۔ اسی عرصے میں مغربی حکومتوں بالخصوص امریکہ نے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کی بجائے شیطانی آیات نامی اس کتاب کے مصنف پر انعامات کی بارش کر دی، اور برطانیہ کی ملکہ نے تو بے شرمی کی تمام حدود پھلانگتے ہوئے ملعون سلیمان رشدی کو سر کا خطاب دے دیا۔ مغربی ممالک کی طرف سے اس متنازع کتاب کی حمایت ایک عادی اور روزمرہ کی بات نہ تھی، وہ اس حمایت کے ذریعے مسلمانوں کے تاثرات اور رد عمل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسلام کے مقدسات بالخصوص قرآن اور پیغمبر گرامی کے خلاف توہین کے مذموم منصوبے کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ اسی سال یعنی 1988 میں ہی انڈیا سمیت بہت سے ممالک میں اس شیطانی کتاب پر بین لگا دیا گیا اور فتوے بھی دیے گئے، لیکن کوئی بھی فتویٰ اتنا مشہور نہیں ہو سکا جتنا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا ہوا، کیونکہ آیت اللہ خمینی نے ایک ملک کے حکمران کی حیثیت سے نہ صرف فتویٰ بلکہ قتل کا حکم جاری کیا اور سلمان رشدی ملعون کے سر کی بھاری قیمت بھی مقرر کر دی۔ کتاب لکھے جانے کے ایک سال بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے 14 فروری 1989 کو قرآن و سنت کی روشنی میں سلمان رشدی کے واجب القتل ہونے کا تاریخی فتویٰ صادر کیا۔ اس فتوے کو تمام عالم اسلام میں زبردست پذیرائی ملی۔ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد آیت اللہ خامنائی نے بھی اس فتوے پر تاکید کی اور اسے ناقابل واپسی قرار دیا۔ آیت اللہ خمینی کے اس تاریخی فتوے پر مغربی ممالک کا رد عمل اس قدر شدید تھا کہ ایران میں تعینات 11 یورپی ملکوں نے تہران سے اپنے سفیر واپس بلا لیے اور ایرانی حکومت اور عوام کو شدید ترین سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں دیں۔ ایرانی قوم اور حکومت کی استقامت و پایمردی اس بات کا باعث بنی کہ 12 کے 12 یورپی ممالک کے سفیر بغیر کسی شور شرابے کے تہران واپس آ گئے۔ غاصب صہیونی حکومت اور برطانیہ ملعون سلمان رشدی کی حفاظت پر خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سلمان رشدی اس فتوے پر عمل درآمد کے خوف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات میں زندگی گزار رہا ہے۔ ملعون سلمان رشدی پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے؟ ملعون سلیمان رشدی پر حملہ کرنے والے غازی کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ 13 اگست کو امریکہ میں ملعون سلیمان رشدی پر چاقو سے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق شاطم رسول سلیمان رشدی ملعون پر حملہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے شوٹاکوا میں ہوا۔ اس وقت ہوا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچا۔ جمعے کی صبح CHQ 22 کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں سلمان رشدی کو خطاب کرنا تھا، اور جیسے ہی وہ اسٹیج پر آیا ایک شخص نے اس پر حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے اسٹیج پر آ کر سلمان رشدی اور انٹرویو لینے والے ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا۔ اس حملے سے سلمان رشدی کی گردن پر زخم آیا ہے۔ ان شاہدین کے مطابق حملے کے فوری بعد سلمان رشدی کو وہاں سے لے جایا گیا، جبکہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا۔ تاہم اب پولیس کی جانب سے سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے غازی کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ نیو یارک پولیس کے مطابق شاطم رسول سلمان رشدی پر 24 سالہ ہادی ماتر نامی شخص نے چاقو سے حملہ کیا۔ اس کا تعلق امریکی ریاست نیو جرسی سے ہے۔ اس نے کیلیفورنیا کے الزبتھ لرننگ سینٹر سے تعلیم حاصل کی
पुलिस का कहना है कि हादी मतर की जानिब से हमले की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन वजह पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। ख्याल रहे कि मलून सुलेमान रुश्दी को तौहीन आमेज़ तसनीफ़ की वजह से माजी में भी कत्ल की धमकियाँ मिलती रही हैं और 1988 में इस मामले पर बरतानिया में भी मुतअद्दिद मुज़ाहरे हुए थे। 33 साल बाद हादी मतर ने उस फतवे पर अमल करते हुए सलमान रुश्दी पर कत्ल के वार किए, लेकिन पाकिस्तान ने सलमान रुश्दी की गुस्ताखाना किताब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने 1989 में रुश्दी को वाजिबुल कत्ल करार देने का फतवा दिया था। नाज़रीन ग्रामी, आपको ताज़ा अपडेट देते चले। एक तहरीर अदालती कार्रवाई की मुनासबत से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हादी मतर ने जज के सामने एतराफ़ करते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता 3 सालों से मलून सलमान रुश्दी की तलाश में था कि किसी तरह हमला करने का मौका मिल जाए और उसकी गर्दन उड़ा दूँ, जिस पर जज ने कहा कि अपना सर नीचे करके बात करो। तो हादी मतर ने जवाब दिया कि मुसलमान कभी अपना सर किसी गैर के आगे झुकाना सीखा ही नहीं, तुम अपना फ़ैसला सुनाओ। लेकिन इसके बरक्स दी जंग की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले गाजी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। मलून सलमान रुश्दी के बेटे और एजेंट ने कहा है कि मलून को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, उसकी हालत तब भी ख़तरे में है और सेहतियाबी में वक़्त लगेगा। मलून के बेटे ज़फ़र रुश्दी का कहना है कि उसके वालिद ने कुछ बातचीत भी की है। कबल अज़ीम 24 साल हादी मतर को रियासत न्यूयॉर्क की अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया, जहां उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि किस तरह सलमान रुश्दी पर तकरीबन 10 मरतबा चाकू से हमले किए गए और हमले को मनसूबाबंदी के तहत किया गया और सोची समझी कोशिश करार दिया। ताहम इस मौके पर हादी के लिए मुकर्रर अटारनी जनरल ने अपने मुवक्किल पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तहरीर असना अमरीकी सदर जो बाइडन ने सलमान रुश्दी पर हमले को शैतानी करार दिया और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा कि सलमान रुश्दी के साथ खड़े हैं। हादी मतर पर बाज़ाब्ता तौर पर अक़दाम कत्ल और हथियार से हमला करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। मलून रुश्दी की हिमायत में बोलने पर बच्चों के मारूफ नावल सीरीज़ हैरी पॉटर की मुसन्निफ़ा J.K. रॉलिंग्स को भी ऑनलाइन कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो उम्मत मुस्लिमा के कलेजों को ठंडक पहुँचाने वाले गाज़ी हादी की हिफाजत फरमाए और मलून का बोझ दुनिया से हटा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।